اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ لوگوں نے تعجب سے سر اٹھا کر امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے لیے، اور اگر تم نے کوئی برائی انجام دی تو بھی اپنے لیے۔ جس کے ساتھ چاہو احسان کرو، تم اس کے امیر ہو جاؤ گے۔ احسان بدزبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے اچھے کاموں کے فرزند ہیں۔ تمہیں کسی کے ساتھ بھی احسان کرنے کا اختیار حاصل ہے، مگر اس کے بعد تم احسان میں دوام کے پابند ہو، کیونکہ اگر تم نے احسان کا سلسلہ ختم کر دیا گویا تم نے اپنے احسان کو بیکار کر دیا، اور اگر اسے بیکار ہی کرنا تھا تو پھر انجام ہی کیوں دیا تھا۔ اچھے کی برائی یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے سے دور رکھے، اور برے کا احسان یہ ہے کہ وہ تمہیں اذیت نہ پہنچائے۔ مسلمان جب تک خاموش رہتا ہے نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے، مگر جب بول پڑتا ہے تو کلام کے لحاظ سے اچھا یا برا ہو جاتا ہے۔ احسان خزانہ ہے، اور کریم وہ شخص ہے جس نے اس خزانے کو پا لیا۔ احسان نیکیوں میں سر فہرست ہے۔ احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی اسے مردوں کے گھروں قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہو۔ اچھائی کا بدلہ برائی سے دینا کفر ہے۔ برے کے ساتھ اچھائی کرو، تم اس کے مالک ہو جاؤ گے۔ احسان کرو، تم پر بھی احسان کیا جائے گا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا بدلہ دو، یعنی شکر کرو۔ جس کے تم آقا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارا آقا بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ ایمان کا بہترین جز احسان ہے۔ اگر تم نے احسان کیا تو خود اپنے کو عزت دار بنایا، اور خود اپنے اوپر ہی احسان کیا۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ احسان سے دلوں پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ احسان کا انکار محرومیت کا باعث ہوتا ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے جو اچھائی کرے تو خوش ہو، اور بدی کرے تو استغفار کرے۔ اسلام کی زینت احسان کرنا ہے۔ نااہل کے ساتھ احسان کرنے والا احسان پر ظلم کرتا ہے۔ جو اپنے موجودہ احسان کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کے آئندہ امکانات کو روک دیتا ہے۔ جس کا احسان بڑھ جاتا ہے اس کے خدمت گزار اور مددگار بہت ہو جاتے ہیں۔ احسان سے زیادہ گرا قدر کوئی دوسری فضیلت نہیں ہے۔